کون پہنچے گا؟ اور جو لوگ پہنچ کے کام کر رہے ہیں ان کی کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، ان کی کوئی جو ہے ہمت افزائی کرنے والا نہیں، الٹا خوف دلاتے، کئی کو کر رہی ہے کام، پولیس ڈال لیں گی تم کو، کئی کو ڈالیں گی پولیس، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی پولیس ڈالیں۔ میرے دوستو، تم اخلاص کو، ہمدردی کو، محبت کو، بھائی چارگی کو پھیلا رہے ہیں۔ یہ تو چاہتا ہے ڈپارٹمنٹ اس ملک کے اندر امن آئے، تم تو امن کی بات کر رہے ہیں، پھر کیسے تم کو پولیس پکڑے گی؟ پولیس تمہارے کو سپورٹ کریں گی، جاؤ بھائی اس ملک کے بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارو۔ سدھارنے کا ایک علاج ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے، اور اس قرآن میں جس نبی کا ذکر کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ عزیز اور دوست ساتھی، یہی تو ہے نا پیغام۔ اب ٹھہر گئے، کہا میرے بھائی سوچ تو صحیح، تیرا پیدا کرنے والا، میرا پیدا کرنے والا وہی تو رب ہے۔ الگ صبح یہ شخص خانہ کعبہ میں پہنچا، دار الندوہ کے اندر سہیل بن عمر، ولید بن مغیرہ، حکیم بن نظام، سب کے ابو جہل، بڑے بڑے مشرک، یعنی ابو ذر، بڑے بڑے مشرکان مکہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ یہ الگ صبح پہنچا، دار الندوہ میں کھڑے گا، حتیم کے سائے میں کھڑے گا، جو رات میں سنتری بنایا گیا تھا، جس کو یعنی حفاظت کے لیے ٹھہرا گیا تھا، وہ آدمی الگ صبح خانہ کعبہ میں گیا اور چیخ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے یہ شخص اسلام قبول کرا، اس کو بھی کھینچ سے لائے، ابو جندل کے ساتھ خیمے بند کر دی۔ ایک آدمی تھے، دو ہو گئے، اور دوسرے سمت ابو بصیر عتبہ ہے، وہ جیل الگ بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ابو جندل ہے، تیسرے آدمی کو ان کے پیرے کے لیے ٹھہرا کر دی۔ کس کے؟ یہ دونوں کے پیرے کے لیے، ابو جندل اور یہ اللہ کا بندہ۔ اب جو تیسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ دونوں مل کر تیسرے پہ تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آپ قدم تو اٹھاؤ، اللہ برکتوں کے نظام کو پیدا کرے گا۔ آپ ہمت کرو، اس ہمت پہ اللہ اپنی مہر لگائے گا۔ اٹھو تو صحیح، پیغام کو پہنچانے والے تو بنو، اللہ خود آپ کے راہوں کو مضبوط کرے گا۔ ایک آدمی اٹھا تھا احمد دیدات، ایک آدمی جو 5th کلاس پاس ہے، 5th کلاس 5ویں جماعت پاس ہے۔ کون؟ مرادی دیسائی کے سگے بھانجے، دا پرائم منسٹر آف انڈیا مرادی دیسائی، ان کے سگے بھانجے۔ سینکڑوں آدمی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ ایک آدمی جو غیر مسلم تھے، باپ دادا جس کے، خود ایمان لائے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنا شروع کرے افریقہ کی سرزمین سے۔ ان کے شاگردوں میں تو سے آج پوری دنیا میں تہلکہ مچا رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ دیکھو، وی آر دا بورن مسلم ناؤ، ہم تو باپ دادا سے مسلمان ہیں نا، ہم کیا کریں؟ یہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بائی چوائس مسلمان ہیں، اور وہ احمد دیدات بائی چوائس مسلمان ہیں۔ ہم بائی چوائس باپ مسلمان، اماں مسلمان ہو گئے، وہ لوگ دین کو سمجھ کر ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ عزیز اور دوست ساتھی، آج ہم کو کام کرنا ہے، آج ہم کو کام کرنا ہے، گلی گلی، قریہ قریہ، ڈگر ڈگر پہنچنا ہے اللہ کے پیغام کو لے کر، اللہ کے پیغام کو لے کر۔ الغرض مشکلوں پہ مشکلیں، تپش بڑھتی چلے گی مکہ کی سرزمین پر۔ ایک مرتبہ راہ فرام ہونے کا موقع ملا ابو بصیر عتبہ کو، مکہ سے نکل کر آپ بھاگتے ہوئے مدینہ آ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کوئی چیز خرید رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جیسے آپ پلٹے تو نیچے سے اوپر دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہا ابو بصیر عتبہ، ابو بصیر عتبہ کیسے ہوا، کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ تو ابو بصیر عتبہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے لیے راہ فراہم کی اور میں خیر خانے سے کو توڑ کر بھاگ کر آ گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے پاس پناہ گزین بنوں اور آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ کہہ کر 2 قدم آگے بڑھے، تو مشرکان مکہ کی طرف سے 2 نمائندے مدینہ بھیجے گئے۔ مشرکان مکہ کی طرف سے 2 نمائندے مدینہ بھیجے گئے۔ کون؟ زر بن عوف، اخنس بن شعیب، یہ 2 مشرکین ہیں۔ زر بن عوف، اخنس بن شعیب، پر تلے میں تلوار لگی ہوئی ہے، سینہ تنا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گیا کہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں زر بن عوف اور یہ اخنس بن شعیب ہے، آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آپ کا معاہدہ یاد دلانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو آپ کی ڈیٹ یاد دلانے کے لیے آئے، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نمائندہ نے مشرکان مکہ، میں نمائندہ ہوں مکہ کے سرداروں کی طرف سے، اور میں آپ سے یہ گفتگو کرنے کے لیے آؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آپ کے بازو کھڑا ہوا ہے یہ ابو بصیر عتبہ ہے۔ ابو جندل تو ابھی جیل میں ہے، یہ ابو بصیر عتبہ جو جیل توڑ کر آیا ہے، ہم
کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اس شخص کو مکہ لے جانے کے لیے آئے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہیں. ہم آپ کو آپ کا وعدہ یاد دینے کے لیے آئے, اگر آپ وعدے سے پھر جائیں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار رہیے, جنگ کے لیے تیار رہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی دھمکی کو سنے. اس کے بعد کر لے گئے ابو بصیر عتبہ کی طرف دیکھ کر کہا ابو بصیر, پھر پلٹ کر زر بن عوف اخنس بن شعیب کی طرف دیکھے, کہا زر بن عوف اخنس بن شعیب, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تمہاری دھمکیوں سے نہ تمہاری جنگ سے ڈرتا ہے, یہ تو ڈرتا تو اپنے رب سے ڈرتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں نے سہیل بن عمر کے ساتھ یہ معاہدہ لکھا تھا اور میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر ہیں, میں جانتا ہوں. پلٹ کے کہا ابو بصیر عتبہ ان کے ساتھ چلے جاؤ, اللہ تمہارے لیے بہترین راہ فراہم کرے گا. دوسری دعا ہے, پہلی دعا ابو جندل کو دی گئی تھی, دوسری دعا ابو بصیر عتبہ کو دی گئی. کہا ابو بصیر عتبہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, اللہ تمہارے لیے بہترین راہ فراہم کرے گا. ٹک ٹکاتی نگاہوں سے نبی کے چہرے کو دیکھتے کہ اب زندگی میں پھر ملاقات ہونا ہو رسول سے, پھر کبھی ملاقات ہونا ہو. زر بن عوف اخنس بن شعیب دونوں بازو بازو آ کے ٹھہر گئے, ایک دائیں طرف ہاتھ ڈالا, ایک بائیں جانب ہاتھ ڈالا, سینے تن گئے اور تلوار کو زمین پہ لڑاتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے اکڑتے ہوئے ابو بصیر عتبہ کو لے کر چلے. ابو بصیر عتبہ کو لے کر چلے, دونوں کے بیچ میں ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور جانا بھی ضروری ہے. چلے گئے. جیسے مدینے کا بارڈر ختم ہوا, ابھی مکہ کا بارڈر شروع ہونے کے لیے بیچ میں ایک شارہ ہے نخلستان کی. یہ دونوں ابو بصیر عتبہ اور ابو جندل, یہ ابو بصیر عتبہ ساتھ, یہ دونوں زر بن عوف اخنس بن شعیب, یہ دونوں ایک جھاڑ سے کھجوروں کو توڑے, دونوں ایک جگہ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. دونوں کھا رہے ہیں اور ایک کونے میں ابو بصیر عتبہ کپ کپاتے ہوئے حالت میں بیٹھے ہوئے. یہ دونوں ایک سمت کھڑے رہ کر کھجور کھا رہے ہیں اور دونوں کی تلواریں نیچے رکھی ہوئی ہیں. سر نیچے جھکائے, آہستہ سے سر کو اٹھایا, اطیاب پہ جیسے بیٹھے ویسے بیٹھ گئے. کون؟ ابو بصیر عتبہ. دل میں دعا کر رہے کہ میرے مالک, میں رحمت کا دے سے نکل کر پھر اس ظالموں کی قید میں آ چکا ہوں. میرے رب, تو جیسے مجھے راہ فراہم کیا تھا مکہ سے بھاگنے کے لیے, اب پھر یہاں سے ایسی راہ فراہم کر جس میں میرے رسول کا وعدہ بھی برقرار رہے اور میں ان کی قید میں واپس نہ جاؤں. دعا کی. دونوں تلواریں زمین پر رکھی ہوئی ہیں, زر بن عوف کی, اخنس بن شعیب کی. ابو بصیر عتبہ نے دیکھ کر تلوار کو دیکھ کر کہا زر بن عوف کی, کیا بہترین تلوار ہے, کیا اس کی دھات ہے, کیا اس کا مٹھ ہے. تو دونوں کے چہرے غرور سے تن چکے ہیں, ایگوئزم میں انا میں سینے تن چکے ہیں, چہرے تن چکے ہیں, اور دونوں نے کہا ہاں ہاں زر بن عوف اخنس بن شعیب کی تلواریں ہیں, زر بن عوف اخنس بن شعیب کی تلواریں ہیں. اگر یہ تلوار اٹھ جائے تو پورا عرب اٹھ جائے, اگر یہ تلوار رہن رہ جائے تو پورا عرب رہن رہ جائے, پورا عرب رہن رہ جائے. جیسے ہی ان دونوں کی بات کو سنے تو ابو بصیر عتبہ کہنے لگے کیا میں یہ تلوار کو دیکھ سکتا ہوں جس سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے آپ کو میرے حوالے مجھ کو آپ کے حوالے کر دیے. کیا میں یہ تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تلوار اٹھ جائے تو پورا عرب اٹھ جائے, اگر یہ تلوار رہن رہ جائے تو پورا عرب رہن رہ جائے. کیا میں یہ تلوار کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو زر بن عوف اخنس بن شعیب نے کہا ہاں ہاں دیکھ لو. دیوانے پرے سے اٹھے, گریپ کو مضبوط کیا, سناٹا ہے بس, دور دور تک یہ تینوں کے سوا کوئی آدم کی نسل نہیں ہے. ریت کا سمندر ہے اور چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے آسمان سے, اور ایک حصہ نخلستانوں کا ہے, دھواں اٹھ رہا ہے بس ریت کا, کوئی نہیں. زر بن عوف